بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود کی خوشبو سے دلوں میں اجالا ہوتا ہے، جو لب پہ آئے نام محمد نصیبوں کا ستارہ جگمگا اٹھتا ہے۔ درود شریف ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کی برکت سے انسان کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے اور باطن بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اترنے لگتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے اور اس کی گفتگو، کردار اور سوچ میں پاکیزگی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی باتوں میں نرمی اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سخت الفاظ بولنے سے بچتا ہے اور دوسروں کے دل دکھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی شائستگی آ جاتی ہے کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ درود کی برکت سے زبان گناہوں سے محفوظ رہتی ہے اور اچھی بات کہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کے دل سے حسد، بغض اور کینہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی بھلائی سوچتا ہے اور کسی کے نقصان کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس کی طبیعت میں صفائی اور دل میں وسعت آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پر ایک خاص نور اور رونق نظر آتی ہے۔ یہ نور صرف ظاہری حسن نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس بیٹھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی موجودگی سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی صحبت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی باتوں میں خیر اور محبت ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والا شخص جھوٹ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی زبان سچ بولنے کی عادی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہو، وہ زبان جھوٹ اور غیبت کے لیے مناسب نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف انسان کو برے اخلاق سے دور لے جاتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کی عزت کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ درود شریف دل میں ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرتا ہے، اور جو دل ادب سے بھر جائے وہ دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ درود پڑھنے والے کے دل میں غصہ کم ہونے لگتا ہے۔ جب انسان کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ وہ جلد بازی سے بچتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ درود پاک انسان کی مجلس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں بیہودہ گفتگو، فضول باتیں اور دل آزاری کم ہو جاتی ہے۔ وہاں ذکر، ادب اور خیر کی فضا قائم رہتی ہے۔ جو شخص روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کی عادتیں بہتر ہونے لگتی ہیں۔ وہ وقت کی قدر کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور اچھے کاموں میں دل لگاتا ہے۔ درود شریف انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر عمل کی طرف لاتا ہے۔ درود پڑھنے والا شخص اپنے والدین کا فرما بردار بنتا ہے۔ اس کے دل میں بڑوں کی عزت اور خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ ایسا انسان رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والا بنتا ہے۔ وہ قطع تعلقی سے بچتا ہے اور محبت و خلوص کے ساتھ سب سے ملتا ہے۔ درود شریف دلوں میں دوریاں کم کرتا ہے اور انسان کو صلح جو مزاج عطا کرتا ہے۔ درود پڑھنے والے کی گفتگو میں حکمت آ جاتی ہے۔
وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، بے مقصد گفتگو سے بچتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے جو فائدہ مند ہو۔ اس کی زبان سے خیر نکلتی ہے اور دوسروں کو نصیحت و بھلائی ملتی ہے۔ جو شخص درود شریف کا ورد کرتا ہے اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اگرچہ مشکلات آتی ہیں مگر درود کی برکت سے راستے کھلنے لگتے ہیں اور دل میں امید باقی رہتی ہے۔ درود پڑھنے والا مصیبت میں گھبراتا نہیں، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کرنے والا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور درود شریف کو اپنا سہارا بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دل مضبوط رہتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کی مدد کرنے والا بنتا ہے۔ وہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے دل میں رحم اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بے پرواہ نہیں رہتا۔ درود شریف پڑھنے والے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے تو انسان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سادگی، صفائی، سچائی اور ایمانداری کو اپناتا ہے۔ درود پڑھنے والے کی زبان گالم گلوچ سے محفوظ رہتی ہے۔ وہ بد کلامی سے نفرت کرتا ہے اور مہذب انداز میں بات کرتا ہے۔ لوگ اس کی گفتگو سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کے الفاظ میں پاکیزگی ہوتی ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ دوسروں کی عیب تلاش کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ وہ خود کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں امن اور خیر کا سبب بنتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ وہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی نعمت سمجھتا ہے اور ناشکری سے بچتا ہے۔ ایسا انسان امید کا چراغ روشن رکھتا ہے، ناکامی ملنے پر بھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ درود شریف رحمتوں کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ درود شریف انسان کے گھر کے ماحول کو بھی خوشگوار بناتا ہے۔ جب گھر میں درود کی صدا گونجتی ہے تو دل نرم ہوتے ہیں، جھگڑے کم ہوتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے۔ گھر والے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ درود پڑھنے والا دوستوں کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ وہ وعدہ پورا کرتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس کے کردار پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کا عادی ہو جائے اس کی تنہائی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ اکیلا ہو کر بھی بے چین نہیں ہوتا بلکہ ذکر و درود میں سکون پاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی نیند میں سکون آتا ہے۔ وہ پریشانیوں کے باوجود دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرتا ہے۔ رات کو درود پڑھ کر سونے والا شخص قلبی راحت محسوس کرتا ہے۔ ایسا انسان حسد اور مقابلے کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی بھلائی مانگتا ہے۔ درود شریف دل کو نرم کرتا ہے۔ سخت مزاج انسان بھی اگر اخلاص سے درود پڑھے تو اس کے اندر رحم اور محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ درود پڑھنے والے کی مجلس میں لوگ سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر دل چاہتا ہے کہ اچھی باتیں کی جائیں۔ اس کی صحبت انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے۔ جو شخص درود شریف کو معمول بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں برکت، وقت میں برکت اور تعلقات میں برکت آتی ہے۔ چھوٹے کام بھی بڑے فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ درود شریف دنیا اور آخرت کی کامیابی کا خزانہ ہے۔ یہ عبادت انسان کے دل کو روشن، زبان کو پاک، کردار کو عمدہ اور زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جو شخص محبت سے درود پڑھتا ہے اس کی باتیں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور اس کا وجود بھی خیر و برکت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے، ہماری زبانوں کو نرم کرے اور ہمیں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔